پوری قوم دہشت گردی کے افریت کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ پاکستانی ایک بہادر اور مضبوط قوم ہے۔ ہماری افواج دشمنوں کے ناپاک عزائم ناکام بنا کر منہ توڑ جواب دے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ڈیرہ اسماعیل خان میں کمبائنڈ ملٹری اسپتال کے دورے میں گفتگو۔ وزیر اعظم نے بم دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ دہشت گردوں سے مذاکرات نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا۔ ذمہ داروں کا تعین کرنا پڑے گا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پشاور میں خطاب، کہا چاہتے ہیں قائد عوام کو انصاف ملے، قتل میں ملوث ججز، وکلا اور سیاستدانوں کو بے نقاب کیا جائے، ہمیشہ کے لیے یہ دروازہ بند ہونا چاہیے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی مشروط اجازت، سپریم کورٹ نے ٹرائل کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا۔ فوجی عدالتیں اپیلوں کے فیصلے تک حتمی فیصلہ نہیں دیں گی۔ ٹرائل کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ جسٹس سردار طارق نے بینچ سے الگ ہونے کی استدعا مسترد کر دی۔ 6 رکنی بینچ نے 5-1 کے تناسب سے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ معطل کیا۔ اور ایچ بی ایل پی ایس ایل 9 کی ڈرافٹنگ جاری۔ لیگ کی مقبول ترین ٹیم کراچی کنگز کی پلاٹینیم اور ڈائمنڈ کیٹیگری مکمل۔ کراچی کنگز نے پلاٹینیم میں کیرن پولارڈ، ڈینیل سمز اور محمد نواز کا انتخاب کر لیا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے محمد عامر اور شرفن رذرفورڈ کو چن لیا۔ لاہور قلندرز نے فقر زمان اور وینڈر ڈوسن کو پک کیا۔ پشاور زلمی نے نور احمد کو چنا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ نے جارڈن کوکس کو انتخاب کیا۔ ڈائمنڈ میں کراچی کنگز نے ٹیم سائفرڈ کا انتخاب کیا۔ سلور کیٹیگری میں محمد عامر خان کراچی کنگز کا حصہ بن گئے۔ سارے گواہ جو اندر سے آئے ہیں، ہمارے سامنے کوئی چارج فریم نہیں ہوا، ہمارے سامنے کوئی دستخط نہیں ہوئے۔ جج صاحب کے آگے چارج تھا، اس چارج کو وہ دیکھتے رہے اور ہماری اپلیکیشنز پر بحث سنتے رہے۔ چارج فریم ہوا تھا تو ہمیں پتا ہوتا۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد۔ اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران ملزمان کا صحت جرم سے انکار۔ خصوصی عدالت نے ثقافہ سے شہادت طلب کر لی۔ سماعت کل تک ملتوی۔ وکیل سلمان صفدر کہتے ہیں فرد جرم ہمارے سامنے عائد نہیں کی گئی، میڈیا سے پتہ چل رہا ہے کہ فرد جرم عائد ہو گئی۔ علیمہ خان کہتی ہیں سمجھ نہیں آ رہا کس چیز کا خوف ہے، ہمیں انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے اپنے ملک میں نہیں کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں۔ انتقامی جذبے سے نہیں آیا لیکن حساب لینا تو بنتا ہے۔ میری دشمنی میں قوم کے ساتھ جو کیا گیا اس کی وجہ بتائی جائے۔ نواز شریف کہتے ہیں جو مجھے کرسی سے اتارنا چاہتے تھے انہیں پاناما سے کچھ نہیں ملا تو اقامہ نکال لائے۔ میں نے باجوہ اور راحیل شریف کے خلاف کوئی سازش نہیں کی، میں نے بینچ کا کیا بگاڑا تھا؟ 3 بار وزیر اعظم بن چکا، مجھے انتقام سے کوئی غرض نہیں۔ جو قوم کی بدحالی کا ذمہ دار ہے اس کو معاف کرنے کا حق نہیں۔ ذمہ داروں سے حساب نہ لیا گیا تو یہ تماشا چلتا رہے گا۔ قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نشان ختم کر سکتا ہے۔ آج تک لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں ملا، کنونشن کی اجازت آج بھی نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹی اور موجودہ کیئر ٹیکر ہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی گفتگو میں نہیں ہے۔ کل کی تاریخ میں شیڈول کا آنا ہر صورت قانونی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن۔ الیکشن کمیشن شفاف اور شفاف انتخابات کے لیے اقدامات کرے، ہمیں اپنے نشان کے ساتھ الیکشن میں حصہ لینے دے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کا مطالبہ، کہا تحریک انصاف کو ورکرز کنونشن کی اجازت نہیں دی جا رہی، ہم پر مقدمے ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ دے، انتخابی شیڈول جاری کرے۔ تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملے گا یا نہیں، الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل متوقع۔ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف 5 رکنی بینچ کل سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان کو نوٹس بھیج دیا۔ غزہ میں اسرائیلی دہشت گرد بے لگام، فلوجہ کے اسکول میں معصوم بچوں سمیت درجنوں فلسطینی شہید۔ دہشت گرد اسرائیل کے غزہ میں اسکول پر حملے کے بعد کی ویڈیو جاری، دردناک ویڈیو میں لاشوں کے ڈھیر دیکھے جا سکتے ہیں۔ حملے میں درجنوں پناہ گزین فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں چند ماہ کے بچے بھی شامل ہیں۔ ظالم اسرائیلی فوج نے بچوں کو بھی گولیاں مار کر شہید کیا۔ اسرائیلی دہشت گردوں نے پہلے مردوں کو گرفتار کیا، پھر کمروں میں داخل ہو کر بچوں اور عورتوں پر گولیاں برسا دی۔ اسکول اقوام متحدہ کے زیر انتظام تھا جو مکمل تباہ کر دیا گیا۔
गजा में फौरी जंग बंदी की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भारी अक्सरियत से मंजूर। 153 मुल्कों ने करारदाद के हक में वोट दिया। अमरीका और इसराइल समेत 10 मुल्कों की मुखालफत, 23 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी सदर जो बाइडेन कहते हैं अंधाधुंध बमबारी से इसराइल दुनिया में हिमायत खो रहा है। नेतन्याहू को अपना रवैया तब्दील करने की जरूरत है। गजा में 18,000 से जायद मासूम फलस्तीनियों को कत्ल किया गया। क्या ये इसराइल का जायज सेल्फ डिफेंस है? इसराइल अपने खिलाफ सलामती काउंसिल कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ एंजॉय कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली से खिताब। कहा इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। किसी को आज़ाद जिंदगी गुजारने से रोका जाएगा तो वो रद्द-ए-अमल देगा। खुले आसमान वाली जेल में कैद करके कत्लेआम हो तो रद्द-ए-अमल आएगा। वैसा ही सलूक होगा जैसा उनके साथ किया गया हो। गजा पर 25 टन से जायद बारूद बरसाया जा चुका, जो नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बॉम्ब के बराबर है।